أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم الخير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم सूरत कुरैश है आज। तो इंशाअल्लाह इसमें देखते आने वाले अस्मा अफ़आल और अहरूफ। पहली आयत शुरू हो रही है लीलाफ कुरैश। ली लाम हर्फ जर से और लाम हर्फ जर से हो रही है। तो लाम हर्फ जर इसलिए कहते हैं कि उसके बाद में एक इसम आएगा जिसे ये लाम हर्फ जर उसे मजरूर कहता है। तो बाद में आ रहा है इसम इलाफ, इलाफी, ठीक है। तो अला आखिरी ही पे जो कसरा जिस लेटर पे देखेंगे तो ये ली हर्फ जर की वजह से है। इस फा पे जो ये कसरा है और ये इलाफ ये एक मस्दर है, एक फेल का मस्दर है। मस्दर किसको बोलते हैं? मस्दर बोलते हैं किसी भी काम के नाम को। तो जब काम के नाम को है तो ये भी एक इस्म होता है। काम कोई अगर आपने किया है या कर रहे हैं या करेंगे तो उसमें टाइम बांध जो होता है, लेकिन इसमें कोई भी टाइम नहीं है, इसलिए ये इस्म है। और ये इसका जो रूट वर्ड है वो हमजा लाम अलिफ है। जो नॉर्मली है अगर हमजा लाम अलिफ पे कहें अलिफ या अल्फू अल्फन, उसका माना होता है कोई चीज का आदी होना, फेमिलियर होना, वाकिफ होना, मानूस होना। और इसी से जब ये अफ़अला युफ़इलु के पैटर्न पे जब जाता है तो उसका माना होता है किसी में उल्फत पैदा करना, क्विकली, जल्दी, फौरन, ठीक है। और एक होता है अल्लफ़ युअल्लिफ़ु ताली, जो फ़अला युफ़इलु से होता है, उसका भी माना होता है कि उल्फत पैदा करना, लेकिन उसमें होता है कि धीरे धीरे होती है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ पे अफ़अला युफ़इलु के पैटर्न पे है ये इलाफ। अब ये ना आलफा और युलिफु इलाफन, तो इसका माना है किसी में यानी मानूस करना, किसी को उल्फत पैदा करना, आदी बनाना, यानी बिकम फेमिलियर विथ या टू डू फेमिलियर विथ किसी को। तो अल्लाह यहाँ पे कह रहा है कि उनको जो है आदी बना दिया, बिना खौफ बिना डर के किसी को बना दिया कि वो आदी हो जाए उसके, किसके, क्यों, कौन के हो गए? कुरैश, इलाफी। और साथ साथ में ये मुदाफ बन रहा है। क्यों कि देखें कि ये इलाफी कसरा में है और सिंगल कसरा आई हुई है बगैर अल के। तो बगैर अल के आ रही है तो जो बाद में आने वाला है इसमें उसको देखेंगे वो भी अगर मजरूर है तो फिर ये मुदाफ बन जाएगा। तो आगे आ रहा है कुरैशिन। कुरैशिन एक असल में एक नाम है कबीले का। तो जब नाम है तो नाम ऑटोमेटिकली आपको मालूम है कि वो भी मारिफा होता है। तो ये कुरैशिन मजरूर हालत में है। ये जो तनवीन देख रहे हैं ना, ये इससे ये नहीं हो जाता है कि ये नकिरा है, ये मारिफा ही है क्योंकि ये एक नाम है ये। और जब मारिफा से कोई भी मुदाफ यानी हो रहा हो तो वो मुदाफ भी मारिफा हो जाता है।
कुरैश के मानूस करने के या कुरैश को आदि वाकिफ होने के या राह में कोई भी रुकावट नहीं हो, ऐसा उनको अल्लाह ताला कह रहा है कि बना दिया के लिए। अब लिए हरफ जर मतलब लिए होता है ना, के लिए, तो उसके लिए कुरैश ये फ़ुआइल के पैटर्न पे है। फ़ुआइल का पैटर्न होता है तस्गीर बनाना, किसी को शॉर्ट बनाना। जैसे एक कलम है, नॉर्मल कलम ले लें, उसको अगर मैं कहूँ कुलैमुन तो छोटा पेन, ठीक है। जैसे हसन रजी अल्लाह अन्हु का नाम है हसनुन, ठीक नाम है। हुसैन एक लिटल छोटा, छोटा हुसैन, उसे वो तस्गीर का एक सीगा होता है, उस पे ये कुरैश है। ये पिछली जो सूरह है आलम तरा कैफा, सूरह फील, उससे जुड़ी हुई है कि अल्लाह ताला ने अब्राहा और उसके लश्कर को खत्म कर दिया था, ठीक है, भूसा भूसा कर दिया था, माकूल, ठीक है ना। वो इसलिए कर दिया था क्योंकि ये कुरैश के लिए इलाफ हो, उन्हें कोई खौफ या डर ना हो राह में। तो इसलिए भी ये, क्योंकि एक जगह हदीस में भी है कि ये उबई बिन काब जो है, इस दोनों सूरों को एक ही पढ़ते थे, बीच में कोई भी आउज़ बिल्लाह या बिस्मिल्लाह लिखी हुई भी नहीं थी, तो दोनों को एक भी समझते थे। हालांकि ये क्योंकि 114 सूरा है तो सबका वैसा तो इत्तेफाक है कि ये भी अलग से सूरा है, तो इस लिहाज से ये पीछे से जुड़ी हुई तो ये मान सकते हैं। और नहीं तो ये जो अब ये आपका मुदाफ मुदाफ इले हुआ इलाफी और कुरैश, ये लाम हर्फ जर के लिए मजरूर और जार मजरूर क्योंकि मुताल्लिक हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहे, तो या तो मुताल्लिक आप पीछे कर दें, या एक यहाँ पे फेल होता है अहलकना, महजूब है, उसके मुताल्लिक करने की, हमने हलाक कर दिया उनको, किनको, अब्राहा और उसके लश्कर को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया। किसके लिए? कुरैश के इलाफ होने के लिए। या फिर आगे आ रहा है फलयाबुदू, उसके मुताल्लिक करेंगे। और फिर कि अगर हमने कुरैश को इस तरह इलाफ कर दिया, मानूस कर दिया, कोई राह में उनकी रुकावट ना हो, तो उन्हें चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। उसके आगे आ रहा इलाफिहिम रिहलतश्शिताई, ये रिहलतश्शिताई, यहाँ पे इलाफी दोबारा रिपीट हुआ है। और जब भी एक ही वर्ड दो बार रिपीट हो जाए, वो बदल से ऊपर होता है। क्या होता है कि वो होता है उस जुमले में और एम्फेसाइज करता है, जोर देता है, ठीक है। तो ये एम्फेसाइज करने के लिए है उस पे। अल्लाह ताला दोबारा जब लिया है, बदल कोई भी होता है तो नॉर्मली वो एक दूसरा वर्ड होना चाहिए था, लेकिन वो इलाफ, दोबारा इलाफ आ रहा है तो दो बार एक ही वर्ड आ जाना, यानी उस पे ज्यादा जोर दे रहा है। हिम, और हिम जो है ये भी मुदाफिले है, ये इलाफ फिर मुदाफ हो रहा है, और मुदाफ मुदाफिले हो जाएगा। आपको पता है कि हिम क्यों पढ़ा, हुम है ये, हिम क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले फी हरफ जर में है, इसलिए ये हिम पढ़ा जा रहा है, तजवीद का रूल है। ये हु हुमा हुम, जितने भी हु है ना, या हा हुमा हुन्ना, इनसे पहले, हु से पहले या तो जेर हो या फिर इनसे पहले या साकिन हो, तो इन पे कसरा देके पढ़ा जाता है। तो हिम यहाँ पे फिर उनके जो है वाकिफ कराने के या उन्हें मानूस करने के, ये जब मजदर होता है ना, मजदर का भी एक अपना जो है फाइल होता है, और उस वो जो फाइल किसी सी फेल जो मुताद्दी से अगर वो मजदर होता हो, तो उसका फिर मफूल भी होता है। लेकिन इस्मुल फाइल की तरह पीछे एक आयत, हमारी एक आयत में, एक सूरह में इस्मुल फाइल, उसको हमने बताया था कि इसका भी एक फाइल होता है और
یہ مفعول بھی اس کا ہوتا ہے. اسی طرح مصدر کا بھی ہوتا ہے. تو رحلتا جو ہے یہ کیونکہ منصوب ہے تو یہ ایلاف کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. رحلہ رحلہ کہتے ہیں نارملی کوئی بھی ایک مرچنڈائز ٹریڈنگ سفر کو جو سفر کیا جاتا ہے بزنس کے لحاظ سے کہ اونٹوں پہ وہ بوریاں وہ بیگز وغیرہ وہ لگا کے اور سامان اس میں ڈال کے جو لے جانا اس کو رحلہ بولتے ہیں. اور پھر یہ ساتھ ساتھ میں مضاف بن رہا ہے اور الشتائی یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. اور حرف عطف کے بعد میں وہ جو معطوف ہوگا وہ کیا کرے گا کہ جو معطوف علیہ کا اعراب ہوگا وہی اعراب معطوف کا ہوگا تابع ہوتا ہے. تو اب یہ وصیف گرمی تو گرمی اب یہ معطوف ہو گیا شتا پہ وہ بھی مجرور ہے تو الصیف بھی مجرور ہے. گرمی اور سردی کی جو بزنس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ایک دم بے خوف کر دیا عادی بنا دیا کہ آپ جہاں بھی جائیں کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کرنے والا ہے. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بار سیریا کی طرف جاتے تھے وہاں سردی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو سردی کے موسم میں کہاں جاتے یمن کی طرف. گرمی کی طرف کہاں جاتے سیریا کی طرف. تو ادھر سے ادھر پھر وہ دندہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے سیو کر دیا تھا جہاں بھی جائیں آپ کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے یعنی اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ان کو دی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ وہ سب نہ مانے تو کم سے کم یہ تو آپ مانے ہی مانے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو آپ کو چاہیے کہ اس گھر کے جو رب ہے گھر کا رب ہے اس کی آپ عبادت کریں ہی کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو فا ہے فا سے آ رہا ہے فا فصیحہ حرف فصیحہ یعنی فصیحہ اس کو بولتے ہیں جب ایک جملہ جو شرطیہ ہوتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے اور یہ جواب شرط ہوتا ہے. تو یہ جواب شرط ہے مقدرہ اس کو بول دیں گے. ٹھیک. اور کیونکہ اس کے متعلق ہوا تھا جو پچھلا جو دونوں آیتیں ہیں وہ اس کے متعلق ہیں. تو اور پھر یہ لام ہے یہ لام بھی حرف ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لام حرف لام اصل میں یہ لام امر کہلاتا ہے اور لام امر بھی کسرہ میں ہوتا ہے لیکن جب اس سے پہلے فا آ جائے واو آ جائے یا ثم آ جائے تو یہ لام آپ کا ساکن ہو جاتا ہے. یہ پہچان ہے اس کی. اور کوئی بھی ساکن کسی وہ جو لام کئی آتا ہے یہ فعل سے پہلے تو وہ مجزوم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور لام کئی کیا کرتا ہے وہ فعل مضارع کو اخف کرتا ہے یعنی آپ کا منسوب کرتا ہے. کیونکہ وہ مصدریہ کرتا ہے اس میں ان مضمرہ چھپا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ اس کو امر کرتا ہے. پہلے امر مجزوم ہوتا ہے اور پھر اسلام نے یعبدون تھا یہاں پہ فعل مضارع اور یہ عبادہ یعبدو آپ اچھی طرح اس سے واقف ہیں. عبادتن سے ہے اور یہ نون اس کا اخف ہو گیا ہے یعنی ڈراپ ہو گیا حذف ہو گیا ہے کیونکہ یہ افعال الخمسہ میں سے ہیں. جتنے بھی افعال الخمسہ آپ کو پتا ہے کہ پھر یعبدون سے یعبدانی پھر تعبدانی یعبدون اور تعبدون اس میں آئیں گے تو ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. یہ افعال الخمسہ میں سے ہوتے ہیں. اس طرح یہ لام حرف کے لیے آپ کا مجزوم ہو گیا.
تو آپ کو چاہیے کہ آپ عبادت کریں. تو اس میں واو الجمع اس کا فائل ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم کی جگہ آ گیا فائل آ گیا، فعل اور فائل. اور ربا، ربا یہ آپ کا دیکھ رہے ہیں منصوب، تو یہ مفعول بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور مضاف الیہ ہے ہذا اسم اشارہ. اسم اشارہ آپ کو پتا ہے کہ مبنی ہے، اور مبنی پھر جہاں بھی آتے ہیں پھر وہ محلن ہو جائیں گے. تو یہ ہذا جو ہے محلن مجرور ہو جانا ہے مضاف الیہ. تو آپ بنا لیں ہذا البیتی، ایک ہی دونوں کو مرکب ہو جائے گا، مرکب اشاری. اور یا تو پھر یہ نارملی ہوتا ہے ہذا جو ہے یہ مبدل منہ ہو جائے گا، اور البیت جو ہے یہ بدل ہے ہذا کا، تو یہ بھی مجرور. اور بدل جو ہوتا ہے وہ بھی مبدل منہ کے تابع ہے، یعنی یہ تابع ہوتا ہے، تو اس طرح یہ مجرور ہے. اور مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ یعبدو فعل کے لیے آپ کا مفعول بھی ہو جائے گا. اور اس طرح یہ جملہ جواب شرط ہو جاتا ہے مقدرۃ الذی اطعمہم من جوع. الذی یہ اسم موصول، اور اسم موصول یہاں پہ شروع میں آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو رب پیچھے آ رہا ہے اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے، ٹھیک، اس رب کو کہ کون ہے وہ رب. تو اس رب کی یہ صفہ قرار دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ موصوف ہو گیا اور یہ صفہ ہے. تو اب صفہ موصوف کر سکتے ہیں یا پھر بدل بھی کر سکتے ہیں، ڈیپینڈ ہے. صفہ موصوف بھی کریں گے یا بدل بھی کریں گے تو ان کا اعراب ہے سیم ہونا چاہیے، کیونکہ رب یہ منصوب ہے تو الذی بھی منصوب ہوگا. اگر آپ اس کو موصوف بھی مانیں یا پھر مبدل منہ مانیں، جو بھی مانیں ان کا اعراب الذی کا وہی ہوگا جو رب کا اعراب ہے، تو یہ بھی منصوب ہوگا. اور جب یہ اس میں موصول آ گیا اب صلہ آنا ضروری ہے. صلہ آ رہا ہے اطعمہم من جوع. اطعم یہ فعل ہے، فعل ماضی. اطعم یطعم اطعاما، افعل یفعل افعال کے پیٹرن پر کسی کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہے جس نے کھلایا، کن کو؟ ہم، ان کو. تو ہم جو ہے یہاں پہ یہ اٹیچ لگا ہوا ضمیر، اور جب بھی فعل کے اس طرح وہ اٹیچ والے متصل والے ضمیر لگے ہوں تو وہ پھر مفعول بھی ہوتے ہیں. مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تو یہ محلن منصوب ہو گیا ضمیر. اور اطعمہ کے بعد یہ جو فاعل ہے اس کا یہ جواجن ہے، آگے آ سکتا ہے لیکن آگے کوئی بھی مرفوع حالت میں ہمیں نہیں دکھ رہا ہے. اس کا مطلب فاعل جو ہے اطعمہ کا اسی کے اندر ہے مستتر تقدیرہ ہوا، اور یہ ہوا جو ہے وہی الذی کی طرف عائد ہے. تو وہ صلہ پھر یہ اطعمہم اپنا فعل فاعل اور مفعول بھی سے مل کے الذی کے لیے صلہ ہو جاتا ہے، اور موصول اپنے صلے سے مل کے پھر یہ بدل ہے ربا کا منصوب. من جوع، من حرف جر، اور حرف جر کے بعد میں اس مجرور ہوتا ہے، اس مجرور ہے جوعن، ٹھیک ہے. اور جوعن آپ کو پتا ہے جاء یجوع، یعنی بہت شدید جس کو بھوک لگے اسے بولتے ہیں. تو جوعن بہت زیادہ بھوک میں. وآمنہم،
اور واو حرف عطف، واو حرف عطف آ رہا تو اگلا جملہ ہوگا وہ معطوف ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کس پہ ہوگا. آمنا، آمنا اب کا فعل ماضی ہو گیا، اور ہم ضمیر متصل محلن منصوب مفعول بھی آمنا کے لیے. آمنا یہ بھی اطعمہ کی طرح ہے، افعال یفعل افعال کے پیٹرن پہ. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں تھا آمنا، جیسے آلفا تھا. آمنا پہلا حمزہ تو لگایا گیا افعال کا، پھر جو فا جو ہے ساکن ہے، وہاں حمزہ ایک ساکن تھا، ان دونوں حمزہ کو پھر مرج کر دیا اور ایک بنا دیا، ادغام ہو گیا نا وہ، تو پھر آمنا ہو گیا. اور یؤمنو ایمانن. اور آمنا باللہ، اگر آمنا حرف جر با کے ساتھ میں آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ جو آمنا ہے یہ ہے پروٹیکٹ کرنا، سیف، سرکشت رکھنا، اس معنی میں یہاں پہ ہوتا ہے. تو آمنا ہم انہیں جو ہے امن دیا. اور من حرف جر، من حرف جر کے بعد میں اس مجرور آنا ہے، اور اس مجرور ہے خوفن. یہ بھی مصدر ہے خافا، اور خافا یا خافو خوفن. ٹھیک ہے، تو اس یہ بھی مصدر آپ کا کس پہ آ گیا، مجرور ہو گیا. تو مجرور، یہ جار مجرور مل کے یہ پھر متعلق ہو جائیں گے آمنا فعل کے. اور آمنا فعل اپنے متعلق، اپنے جو ہے فاعل مستتر تقدیر ہوا ہے اس سے، اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کے یہ پھر معطوف ہو جائے گا اطعمہم من جوع، فعل جو پیچھے آیا. تو جملہ فعلیہ تھا پچھلا وہ بھی، اور یہ جو اطعمہ اپنے معطوف سے مل گئے یہ بھی جملہ فعلیہ ہوا، اور یہ پھر الذی کے جو ہے اس کے لیے صلہ بن جاتا ہے. اور یہ پھر صلہ موصول اپنے یعنی دونوں صلہ سے معطوف اور معطوف علیہ سے مل کے یہ پھر منصوب ہے ربا کے لیے جو صفہ ہم نے بنائی. تو جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ڈر اور یعنی خوف سے امن و امان دیا. جو ابراہا لشکر لے کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ختم کر دیا تھا، اور پھر امن اور امان دی تھی قریش کو، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تو یہ بھی پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دے، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور ہمارے چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.